امام کا بغیر سر پر ٹوپی اور امامہ کے بغیر امامت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنے زینت کی چیزیں، جو مرد کی زینت ہے، ٹوپی اگر اس ماحول میں پہنی جاتی ہے ٹوپی پہن لے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن لے، اور اس حالت میں عطر لگا دے، خوشبو. پیارے رسول نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جہاں بھی کہیں اجتماعی شکل ہو تو اس میں خوشبو وغیرہ لگا لے تاکہ ایک دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ٹوپی کو پہن کر کے اور پھر یہ کہا جائے کہ اگر ٹوپی پہن کے امامت نہیں کر رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، یہ پورے طور پر غلط ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مصلحتاً آپ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھائیں تاکہ فتنہ نہ ہو، لیکن سمجھاتے رہیں. ایک مرتبہ سنیں گے، دو مرتبہ سنیں گے، آہستہ آہستہ سنتے سنتے بہرحال لوگ عادی ہو جائیں گے. لیکن ضد میں آ کر کے آپ ٹوپی نہ پہنیں، یہاں پھینک دیں اور وہاں جائیں تو گھر میں ٹوپی پہنیں، سڑک پہ ٹوپی پہن کے چلیں، تو یہ سب چیزیں بھی عقلی طور پر اچھی نہیں لگتی ہیں. تو لوگوں کے دل کا بھی خیال پیارے رسول رکھا کرتے تھے. میں مثال دیتا ہوں اور دوسری مثالیں بھی ہیں کہ پیارے رسول حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کو بنایا تھا، لمبائی میں زیادہ تھا، جس کا 7 ہاتھ وہ اس وقت حتیم میں ہے. تو جب لوگوں نے کفار قریش نے بنایا تو اس میں حلال، اس وقت بھی حلال حرام کا فرق اللہ کے لیے کیا انہوں نے کہ جس کے پاس حلال روزی ہو، ہاتھ کی کمائی، کسی یعنی لونڈی کی کمائی سے نہیں اور کسی کمائی سے نہیں، تو جب جمع کیا تو اتنے ہی بنانے کی توفیق ہوئی جتنا کہ بنا ہے. پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے کہا کہ لولا ان قومک حدیث عہد، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد پر اس کو بنا دیتا. آپ نے کہہ دی ایک بات، لیکن لوگوں کے دل کو رکھنے کے لیے کہ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری ہر چیز بگاڑ رہے ہیں اور اس میں لوگوں کے دلوں میں کدورت ہو پیارے رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو چھوڑ دیا پیارے رسول نے. حضرت عبداللہ ابن زبیر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ خطرہ نہیں رہ گیا، سب بچے اسلام میں پیدا ہوئے، وہی اکثر ہیں، بوڑھے وہ بھی اچھے سے اچھے مسلمان تھے، اب میں قادر ہوں. تو انہوں نے بنا دیا، پورا بنا دیا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی، اور پیارے رسول نے بھی لوگوں کے دلوں کا خیال کر کے بہت سی چیزوں سے چاہتے ہوئے بھی نہیں کیا. تو یہ مسئلہ اس کھاتے میں رکھیں کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوپی پہن کر کے، اس میں کچھ لوگ ہیں جو ٹوپی کو شرط بھی کہتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو ضرور آپ پہنیں، لیکن سمجھاتے رہیں آہستہ آہستہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں صحابی کہ ہم ان کے ساتھ صلوات پڑھے ان کے گھر میں، تو ان کی جو یہ قمیض تھی مسجب کا لفظ عربی میں یہ الگنی جو ہے کھوٹی، اس پہ لٹکی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے چادر اور تہبند پہن کر کے نماز پڑھائی. تو کسی نے کہا کہ آپ کا کرتا لٹکا ہوا تھا، اس کو پہن لیتے. تو کہتے کیا ہیں، جب ایسا ماحول ہونے لگے کہ لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ لیں گے، تو کبھی کبھی عالم کو جان بوجھ کر کے بتانا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا، لفظ جو استعمال کیا کہ ہم نے یہ نماز پڑھ لی، یرانی احمق مثلک، تم جیسے بیوقوف، تاکہ دیکھ لے جو لوگ واجب کو غیر واجب کہنے لگتے. یہ لفظ ہے حدیث کا کہ امام حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا لیرانی احمق مثلک، تم جیسے احمق اور بیوقوف دیکھ لو کہ یہ بھی نماز جائز ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دلوں کو قریب کر کے انشاءاللہ جو چیز مصلحت کے لیے ہے تو ہمیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے.